نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، گزشتہ نشست میں یعنی شیخ اکبر کی جو کتاب الاسفار کے مسلسل جو سیریز میں چل رہے ہیں لیکچرز چیپٹر 1 کے، اس کی 5ویں قسط جو ہم نے پیش کی تھی، اس میں ہم نے بات یہاں پہ ختم کی تھی ومن الکہولۃ الی الشیخوخہ ومن الشیخوخۃ الی الحرم وہو ارذل العمر۔ اب یہاں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج آگے فرماتے ہیں ومنہ الی البرزخ فسافرت فی البرزخ الی الحشر ثم من الحشر احدثت سفرا الی الصراط۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ پھر تو ارذل عمر یعنی جو انتہائی جو کمزور ترین بڑھاپے کا جو آخری اسٹیج ہے، اس سے تو برزخ کی طرف سفر کرتا ہے، اور برزخ سے تو آگے پھر پل صراط کی طرف سفر کرے گا۔ یعنی پھر تو نے برزخ سے حشر کی طرف سفر کرتا ہے، پھر حشر سے صراط کی طرف یعنی پل صراط کی طرف، اور پھر وہاں سے آگے اما الی الجنت و اما الی النار ان کنت من اہلہا، اور پھر اس کے بعد یا تو تیرا یہ سفر تجھے آگے جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر دوزخ کی طرف تجھے لے کے جائے گا اگر تو اس کے اہل میں سے ہوا۔ لیکن اگر تو اس کے اہل میں سے نہ ہوا، اور جو کہ انشاءاللہ امید ہے کہ نہیں ہوگا، تو پھر تو وہاں سے جنت کی طرف سفر کرے گا۔ وَمِنَ الْجَنَّةِ إِلَىٰ كَسِيبِ الرُّؤْيَا، اور پھر جنت سے کسیب رؤیت کی طرف۔ تو مقصد مراد شیخ اکبر کا یہ تمام مراحل اور یہ تمام چیزیں بیان کرنے کا یہ ہے، اے دوستو، اے طالبو، کہ اپنا جو منتہا ہے، مدعا مقصود، اس کو جنت پہ آخری منزل پہ نہ رکھو۔ جنت کے اندر جو رؤیت باری تعالیٰ ہوگی اس پہ نظر رکھو، اپنی طلب بلند کرو کہ اس کی نعمتوں کی اور اس کی عظمتوں کی کوئی انتہا تو ہے نہیں، کیونکہ جنت بھی ایک آبجیکٹ ہے، جنت بھی غیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں آپ کو غیر سے اور ما سوی اللہ سے اس کی طلب سے نکال کر آپ کی طلب اور رغبت کو صرف اللہ کی طرف جو ہے لے جایا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں پہ پھر جنت میں ایک مقام کسیب ہوگا، جنت کسیب، جو رؤیت کسیب یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت اور دیدار کا سٹیج سیٹ ہوگا، وہاں پہ پھر تجھے لے جایا جائے گا۔ اور اس پر یہاں پر اس مقام پر انہوں نے اردو ترجمے میں حاشیہ نمبر 6 دیا ہوا ہے، تو اس کو ہم حاشیہ نمبر 6 سے دیکھتے ہیں کہ جنت سے کسیب رؤیت کی طرف جو جائیں گے تو کسیب کیا ہے اور جنات کی کیا شیخ اکبر کے ہاں انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تھوڑا سا شیخ اکبر کے معارف و مفاہیم میں سے جنت اور کسیب اور رؤیت کا بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ حواشی صفحہ نمبر 212 اور 13 وغیرہ پہ جو ہیں، اس میں صفحہ نمبر 212 پہ حاشیہ نمبر 6 فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر فتوحات مکیہ کی باب نمبر 65 میں فرماتے ہیں، جان لے کہ جنت اعمال کے 100 درجے ہیں جیسا کہ جہنم کے 100 درجے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب فتوحات مکیہ میں شیخ اکبر نے جنت کے مختلف اقسام بیان کی ہیں، تو یہاں پہ جو خاص جو جنت اعمال ہے، اعمال والی جنت، اس کے بتایا کہ 100 درجے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اسی طرح جہنم کے بھی 100 درجے ہیں، لیکن ہر درجے کے اندر مزید منازل ہیں، اور سب سے بلند ترین درجہ جنت عدن ہے، جنات عدن۔ یہ ہم نے قرآن میں بھی یہ لفظ سنا ہوا ہے اور حدیث میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جنت کا ایک قصبہ ہے جس کے گرد 4 دیواری، یعنی جنت عدن۔ اس میں الکسیب کا مقام ہے، یعنی ایک مقام ہے الکسیب کے نام سے، جہاں لوگ حق تعالیٰ کے دیدار کے لیے جمع ہوں گے۔ یہ جنتوں میں بلند ترین جنت ہے، یعنی جنتوں میں بلند ترین جنت جنت عدن، اور پھر جنت عدن کے اندر جو اعلیٰ ترین مرتبہ ہے وہ جنت کسیب، مقام رؤیت باری تعالیٰ، وہ ہے۔ جنتوں میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ کا محل ہو اور اس کے ارد گرد 8 فصیلیں ہوں، اور ہر 2 فصیلوں کے درمیان ایک جنت ہو۔ سو جنت عدن کے ساتھ جنت الفردوس ہے، یہ بھی مشہور نام ہے، یہ درمیانی جنت ہے جو کہ جنت عدن سے نیچے یعنی سیکنڈ لاسٹ درجے کی جنت ہے، لیکن باقی تمام جنتوں سے افضل ہے۔ پھر جنت خلد ہے، پھر جنت نعیم ہے، پھر جنت المأوا ہے، پھر دار السلام ہے، اور پھر دار المقامہ ہے۔ جہاں تک مقام وسیلہ کا تعلق ہے، جو ہم لوگ اذان کے بعد دعا کرتے ہیں نا، آت محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، تو ہم لوگ دعا کرتے ہیں، امت دعا کرتی ہے، اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام وسیلہ اور فضیلت عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ مقام وسیلہ کیا ہے؟ وہ جنت عدن کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کی دعا سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک حکمت کے باعث کیا ہے جسے مخفی رکھا۔
اب جس کو شیخ اکبر نے مخفی رکھا ہے اور فرمانے کہ اللہ نے ایک حکمت کے باعث کیا اور اسے مخفی رکھا، تو ہم کوئی قیاس نہیں کریں گے اور اس کو فی الحال اس کو مخفی ہی رہنے دیں گے اور اس کے ظاہر پر اس عبارت کے اکتفا کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، شیخ آگے فرماتے ہیں کہ اہل جنت کی 4 اقسام ہیں۔ رسول، ان میں انبیاء بھی شامل ہیں، یعنی پہلی قسم انبیاء اور رسول، دوسرے اولیاء، تیسرے مؤمنین، چوتھے علماء۔ یہ چاروں گروہ جنات عدن، جنت کی جمع جنات عدن اور سفید کسیب میں دیدار حق کے وقت الگ الگ ہوں گے، اپنے حسب مرتبہ، حسب مقام، حسب حال الگ الگ ہوں گے۔ یہ اس میں 4 مقامات پر ہوں گے۔ انبیاء رسول کا الگ مقام، ان میں سے ایک جماعت اصحاب منابر یعنی ممبر والوں کی ہے اور یہ سب سے اونچا طبقہ ہے، یعنی کہ رسول اور انبیاء۔ دوسری جماعت یا دوسرا طبقہ اولیاء اللہ کی ہے، جو قول، عمل اور حال میں انبیاء کے وارث ہیں، تینوں میں۔ اور جیسا کہ حدیث جبرائیل میں ہے نا کہ مل احسان، مل ایمان، مل اسلام، تو اسلام سے مراد جو ہے وہ عمل ہے، الایمان سے مراد جو ہے وہ قول ہے، اور الاحسان سے مراد حال ہے۔ تو یہ لوگ کسی ایک گوشے یا ایک جہت میں نہیں، بلکہ دونوں جہتوں سے، تینوں جہتوں سے، کل، یعنی کہ انہوں نے کوئی جز نہیں کہ جزءاً کسی طبقے نے ایک جز پکڑا ہوگا، کسی نے دوسرا، کسی نے 2، لیکن یہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہوں گے جو کامل، جن کو ملا ہے، تو ان کے پاس عمل، قال، حال، تینوں چیزوں سے ان کو خیرات نصیب ہوتی ہے، حظ نصیب ہوتا ہے۔ یہ تینوں میں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں جو اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی پر ہیں، یہ تخت اور عرش والے۔ انبیاء اور رسول ممبر والے ہوں گے، اولیاء کا دوسرا ان کے بعد فوری بعد درجہ ہوگا، یہ عمل، قال، حال میں انبیاء کے وارث ہوں گے، رب کی طرف سے اپنے واضح نشانی پر ہوں گے، اور یہ تخت اور عرشوں والے ہوں گے۔ تیسری جماعت عقلی اور برہانی نظر کے راستے سے علماء باللہ کی ہے، یہ کرسیوں والے ہیں۔ تیسری جماعت یعنی ان علماء کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور عقلی اور برہانی نظر سے یعنی قرآن اور سنت کی نصوص اور حضور اسلام کے معجزات بیان کر کے اس طریق سے جو ہے لکھنے، قال، طریق اور تحریر اور یعنی تقریر، ان ذرائع سے امت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اتباع کا جذبہ عنایت کرتے ہیں۔ تو علماء باللہ، مگر یہ علماء باللہ اس سے مراد ہیں وہ خدا نخواستہ آج کل جو خطباء ہیں زیادہ تر نا، تو خطباء نہیں جو کسی نہ کسی خاص مسلک یا اس کے نمائندہ ہوتے ہیں، یہاں بات ہو رہی ہے علماء باللہ کی، وہ علماء جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ سے لوگوں کو قریب کرتے ہیں، نہ کہ اپنے کسی خاص اپنے لیڈر سے یا اپنے کسی مشن سے، مسلک سے، اپنے فرقے سے، ان سے۔ تو وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی ترجمانی کرتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے قال سے، اپنے عمل سے، اپنی دعوت سے، اپنی تبلیغ، واعظ و نصیحت سے۔ اور یہ جو بات ہوئی نا کہ عقلی اور برہانی، تو عقلی اور برہانی میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو وہ مبلغین اسلام جو غیر مسلموں میں اپنی عقلی اور برہانی نظر و فکر سے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، توحید اور رسالت کی طرف بلاتے ہیں، تو اس میں یہ سب علماء اس میں شامل ہو گئے۔ اور چوتھی جماعت ان مومنین کی ہے جو اپنی توحید میں مقلد ہیں، یعنی جنہوں نے توحید کو نہ تو علم سے پایا، نہ قال سے، نہ عمل سے زیادہ، نہ حال سے، نہ ذوق سے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے صرف اپنے بڑوں پر، اپنے بزرگوں پر، ان کے اقوال پر، فرمودات پر اور ان کے احوال پر انحصار کیا، اس پر ڈیپینڈ کر کے اس یعنی اتباع کی، ان کے پیچھے چلے۔ تو چونکہ یہ لوگ توحید میں ان کو مشاہدہ بھی نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے، صرف جو ہے یہ تقلید کے راستے سے پیروکار ہیں، تو اس لحاظ سے یہ لوگ بھی قبول کیے جائیں گے۔ ان کے بھی مراتب ہیں۔ میدان حشر میں یہ مقلدین جو تقلید کے راستے سے اپنے بزرگوں، علماء، اولیاء کی پیچھے چلیں گے، تو ان کو یہ لوگ نظر عقلی رکھنے والوں سے آگے ہوں گے، یعنی وہ جو جن کے اوپر کہا گیا نا علماء باللہ، ان سے میدان حشر کے مقام پر یہ مومنین مقلدین جو ہے وہ آگے ہوں گے۔ لیکن کسیب میں جو مقام رؤیت ہے، وہاں پہ نظر عقلی والے ان مقلدین سے آگے ہوں گے، کیونکہ نظر عقلی والے انہوں نے چونکہ دین کی تبلیغ میں، واعظ و نصیحت میں، نشر و اشاعت میں محنت کی ہوگی، تصنیف و تالیف میں، تقریر میں، تحریر میں، چونکہ ان کی محنت ہوگی، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اتباع کی طرف بلایا ہوگا، اور یعنی کہ عقلی اور برہانی رستوں سے انہوں نے محنتیں کی ہوگی، تو ان کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر
وہ مشاہدہ بھی عطا فرما دے گا کہ جس کا تم صرف بات کرتے تھے اور سنایا کرتے تھے، آج تمہیں اس نعمت سے، دیدار سے کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں عطا کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ ان کو جو کورے مقلد ہیں ان سے ایک درجہ آگے کر دیا جائے گا۔ پس جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عام زیارت والے دن تجلی کرے گا تو حق کا منادی تمام جنتوں میں اعلان کرے گا، اے جنت والو، سب سے عظیم احسان، سب سے قریب مکان اور سب سے اعلیٰ منظر کی طرف چلو، جنت عدن میں اپنے رب کی زیارت کو چلو۔ پھر یہ سب جنت عدن کی طرف آئیں گے، اس میں داخل ہوں گے، ہر جماعت اپنا مرتبہ اور مکان جان لے گی اور بیٹھ جائیں گے۔ پھر میز لائے جائیں گے اور ان کے سامنے اختصاص کے میز لگا دیے جائیں گے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ یہ البرٹ آئنسٹائن چیئر ہے کسی یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے نا، یا یہ فراز چیئر ہے، فیض اقبال چیئر ہے، یا ہمارے یہاں کہتے ہیں فلانا کی نوٹ اسپیکر ہے، گیسٹ آف آنر ہے، اس کو میڈل آف آنر دی جائے، اس کو سارڈ آف آنر دی جائے۔ اس طرح کے اختصاص یعنی اسپیشل گیسٹ اور پرسنلائزڈ قسم کے ان کو اعزازات دیے جائیں گے، ان کو ان کی ناموری کا، ان کی یعنی کہ قداور شخصیتوں کا وہاں پہ اعتراف اور اہتمام کیا جائے گا ان کے اعزاز کا۔ تو انہوں نے اس جیسے میز پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں گے اور نہ کبھی اپنی زندگیوں میں، اور نہ اعمال کی جنات میں ان کا خیال انہیں گزرا۔ یعنی اس کے علاوہ جو دیگر جنتوں میں جب تک یہ تھے، اعمال کی جنتیں جو ہیں، جو تمام 8-10 جو طبقات مختلف بیان ہوئے، اس میں نہ انہوں نے نہ یہ میز دیکھے ہوں گے، نہ یہ کھانے دیکھے ہوں گے، نہ ایسے گھر دیکھے ہوں گے، نہ ایسے مشروبات پی ہوں گے۔ آگے سب کا ذکر ہے۔ جو جنت عدن کے مقام رؤیت یعنی مقام کسیب، جو رؤیت باری تعالیٰ، رب تعالیٰ کے دیدار کا جو مقام ہے، وہاں پہ جو ان کو عزت، اعزاز، اکرام نصیب ہوگا۔ پھر جب وہ اس سے فارغ ہو جائیں گے تو انہیں ایسے لباس پہنائے جائیں گے جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہ پہنے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اسی پر دلیل ہے، حدیث لے کر آئیں، جنت میں ایسا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ یہاں پہ حدیث ختم۔ پھر جب وہ ان سب چیزوں سے فارغ ہو جائیں گے تو سفید مسک کے ٹیلوں یعنی کسیب کی طرف جائیں گے، اور اپنے علم باللہ کے حساب سے، نہ کہ اپنے اعمال کے حساب سے، اپنی جگہوں کا تعین کریں گے، کیونکہ عمل کا تعلق جنت کی نعمتوں سے اور رحمان کے مشاہدے سے نہیں۔ یعنی اب یہ مقام کسیب کی طرف جب جائیں گے تو اپنے علم باللہ کے حساب سے جائیں گے کہ ان کا اللہ کے بارے میں اعتقاد، حسن ظن، گمان کیا تھا۔ اس مادی، اس ابتلاء کی، آزمائش کی دنیا میں، عالم ناسوت میں، جہاں سب سے زیادہ رب تعالیٰ کی عظمتیں اور قدرتیں جو ہے ایک طرح سے ایک گنا محجوب ہیں، اور انبیاء کے سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد جو معجزات تھے، دلائل و براہین کے جو فزیکل لیول پہ ہوتے تھے، حسی معجزات، ان کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا ایک طرح سے، سوائے قرآن مجید کے۔ قرآن مجید کا اعجاز باقی ہے۔ اب یہ لوگ اس عالم آزمائش میں رب تعالیٰ کے متعلق کتنا وسیع عقیدہ رکھتے تھے، مخلوق کے لیے کتنا وسیع ظرف، وسیع نظر، وسیع قلب رکھتے تھے، اور رب تعالیٰ کے کتنی وسعت پر، عظمت پر، اور اس کی بلندی پر، اس کی غفاریت پر، اور اس کی وسعت رحمت، وسعت مغفرت پر کتنا یقین رکھتے تھے، کتنی اس کی پروپیگیشن کرتے تھے ان مخالف قسم کے مزاحمت والے مختلف حالات میں، جس میں مسلکی فرقہ وارانہ کشیدگیاں اور رسہ کشی ہے، جس میں ایک جنگ و جدال کا ایک ماحول ہے۔ ان فتوی بازی کے اور جھگڑوں اور مسائل مشکلات کے احوال میں کتنا زیادہ اولیاء اللہ کے معارف پر اور ان کے بتائے گئے جو رب تعالیٰ کی معرفت کے جو اس کے اسماء اور ذات و صفات کے معارف ہیں، اس پر کتنا یعنی اس سے تمسک اختیار کرتے تھے، کتنا اس کا اس سے جو ہے نا اپنی زندگی کے طرز عمل کو، طرز فکر کو، طرز تبلیغ کو، دین دنیا کو متعین کیا کرتے تھے۔ اس سے تعین ہوگا کہ ان کو کسیب میں کس طرح کا دیدار رؤیت رب تعالیٰ کی کرائی جائے گی، نہ کہ اعمال کے حساب سے۔ اعمال کے حساب سے تو جنتیں مل گئی نا، نیچے جنت اعمال جو نیچے کے بیان ہوئے نا، خلد اور فردوس اور یہ سب چیزیں، یہ ان کا تعلق اعمال کے ڈھیر کے ساتھ ہے کہ کس کے پاس کتنا عمل زیادہ ہے، تو اتنے اس کو محلات ملیں گے، اتنی اس کو باغات، جاگیریں، حوریں، بیویاں، ازواج، غلمان یعنی خوبصورت لڑکوں کی صورت میں یعنی کہ خدمت گزار، ٹھیک ہے نا، فرشتے خدمت گزار، اور یعنی کہ جو چاہو وہ مل جائے، جو چاہو وہ پیدا ہو جائے، اور یعنی کہ جوانی، صحت، طاقت
اور بڑے بڑے نہ ختم ہونے والے میدان اور کشتیاں، جہاز، اوپر نیچے کی پروازیں، تیراکیاں، سیریں، ہر قسم کی لذتیں، ہر قسم کی نعمتیں، وہ سب تو ان کو اعمال کے حساب سے وہیں مل جائیں گی۔ اب یہاں جو مقام کسیب ہے، مقام رؤیت باری تعالیٰ، یہاں پہ اعمال کا سکہ نہیں چلتا، یہاں پہ سکہ چلے گا کہ بندے کا رب تعالیٰ کے متعلق اعتقاد، ظن، گمان وہ کیا ہے، وہ کیسا تھا اس ابتلاء آزمائش کی دنیا میں۔ وہاں پہ نہیں، وہاں پہ تو سب دیکھ لیں گے تو سب کا ایک جیسا ہوگا۔ یہاں پہ کس نے کیا رکھا، کتنا وسیع نظر، کتنا وسیع قلب رکھا، کتنا وسیع فکر رکھا، کتنا ظرف وسیع رکھا، کتنا تحمل رکھا، اس کے حساب سے ان کو وہاں پہ رب تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے مشاہدہ و دیدار ہوگا۔ تو اعمال کا تعلق جنت کی نعمتوں سے، رحمان کے مشاہدے سے۔ ابھی وہ اس حالت میں ہوں گے، یعنی ان کو تیار کیا جا رہا ہے رب تعالیٰ کی دیدار کے لیے، کہ ایک تیز نور انہیں اندھا کر دے گا اور یہ سب سجدے میں گر جائیں گے۔ یہ نور ان کی آنکھوں میں ظاہراً اور ان کی بصیرت میں باطناً، ان کے ابدان یعنی اجسام کے جسموں میں، بدنوں میں، تمام اجزاء میں اور ان کے نفوس کے لطائف میں سرایت کر جائے گا۔ اس موقع پر ہر شخص کا پورا وجود آنکھ اور پورا وجود سماعت بن جائے گا اور وہ اپنی پوری ذات سے دیکھے گا۔ جہاد اسے مقید نہ کریں گی۔ جہاد یعنی کہ یہاں تو ہم کشش ثقل کے پابند ہیں نا، اس اسپیس ٹائم میں، اس زمان و مکان میں جہاد ہیں، شش جہاد، اس کو آئینہ شش جہاد کہتے ہیں۔ یعنی شش جہاد کیا؟ دائیں بائیں، آگے پیچھے، یا مشرق مغرب، شمال جنوب اور اوپر نیچے، ان 6 جہاد کا، ڈیمینشنز کا، کوآرڈینیٹس کے ہم پابند ہیں۔ وہاں پہ یہ کوآرڈینیٹس نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں جہاد اس شخص کو مقید نہ کریں گی اوپر نیچے، آگے پیچھے، دائیں بائیں، بلکہ اس کی پوری ذات جو ہے، پورا وجود اس کا سماعت بن جائے گا، بصارت بن جائے گا، اور وہ اپنی پوری ذات سے دیکھے گا، وہ اپنی پوری ذات سے سنے گا۔ یہ نور انہیں یہ قوت بخشے گا، یعنی وہ جو نور سرایت کر جائے گا نا، وہ نور انہیں یہ قوت بخشے گا، اور اسی سے، یعنی اسی نور کی برکت سے، اسی نور کی مدد سے وہ مشاہدے اور رؤیت کے قابل ہوں گے۔ بے شک رؤیت مشاہدے سے قابل ہوں گے، بے شک رؤیت مشاہدے سے کامل ہے، یعنی رؤیت جو ہے وہ مشاہدے سے افضل ہے۔ مشاہدہ تو یہ ہے نا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، آپ کو خبر دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے یا یہاں پہ تماشا ہو رہا ہے، تو آپ نے سنا یا اپنی آواز سنی، آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ حادثہ یا تماشا ہو رہا ہے، یا زید میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے چونکہ زید کی خوشبو سے، زید کی آواز سے اندازہ لگایا، یا زید آپ کے پیچھے ہے تو آپ کو پتہ چلا کہ اس کمرے میں چونکہ صرف زید اور آپ ہیں، تو یہ آپ کا مشاہدہ ہے۔ لیکن آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، یہ رؤیت ہے۔ تو وہاں پہ رؤیت جو ہے، پورا جسم آنکھ بن جائے گا اور رؤیت ہوگی، رؤیت باری تعالیٰ۔ پھر ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغامبر آئے گا اور ان سے کہے گا، اپنے رب کے دیدار کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ تمہارے سامنے جلوہ افروز ہوا چاہتا ہے۔ یہ سب مستعد ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جلوہ افروز ہوگا، جبکہ اس کے اور اس کے مخلوق کے درمیان ابھی 3 حجاب باقی ہوں گے، حجاب عزت، حجاب کبریا اور حجاب عظمت۔ وہ ان حجابات کی طرف نہیں دیکھ سکیں گے انلیس کہ اذن ہو جائے، اور یہ بھی ہے کہ ادب کے ازرہ ادب نہ دیکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے سب سے بڑے حاجب یعنی دربان کو کہے گا، میرے اور میرے بندوں کے درمیان سے یہ حجابات اٹھا دو تاکہ وہ مجھے دیکھ سکیں، اور یہ حجابات یکلخت اٹھا دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی نظروں میں ایک حجاب یعنی اپنے اسم الجمیل اللطیف کے پیچھے سے جلوہ افروز ہوگا، اور وہ سب کے سب ایک آنکھ ہوں گے۔ پھر ان پر ایسا نور چھا جائے گا جو ان کی ذوات میں، ان کی ذاتوں میں سرایت کر جائے گا، اور اس نور کی وجہ سے یہ سب کے سب سماعت بن جائیں گے۔ رب کے جمال نے انہیں عظمت بخشی اور اس پاک جمال کے نور سے ان کی ذات کو منور کیا۔ آج یہیں تک، وآخر دعوانا ان الحمد